بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم مقامات حریری کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو فن مقامہ اور مقامات حریری کے تعارف پر مشتمل ہوگی، جس کے ذیل میں ہم ان نکات کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا نقطہ ہمارا ہوگا مقامہ کے بارے میں، کہ لفظ مقامہ کے کتنے معنی آتے ہیں اور یہاں پر کون سا معنی معتبر ہیں۔ اسی طرح مقامات حریری کے مصنف کا تعارف پیش کریں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی، آپ نے کیا خدمات سر انجام دیے، اور آپ کا علمی مقام کیا تھا، اور آپ کی وفات کب ہوئی۔ اسی طرح مقامات کا تعارف بھی ذکر کریں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات کو جس اسلوب اور جس انداز سے مرتب کیا، وہ اسلوب اور وہ انداز کیا ہیں۔ اسی طرح اس بات کی جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ مقامات لکھنے کی وجہ کیا بنی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کیا داعیہ کیوں کر پیدا ہوا کہ آپ نے مقامات لکھنے کا سوچا، اور آخر میں مقامات کا رتبہ اور مقام کے حوالے سے بات کریں گے کہ ادبا کے نزدیک اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، ادبا اس کتاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور پہلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقامہ کے معانی ادبا نے 5 معانی ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی مجلس ہیں، یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ اس معنی میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جماعت کے لیے بھی یہ لفظ عرب استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ موضع القیام یعنی کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی مقامہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ وعظ و نصیحت کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خاص ادبی صنف میں لکھی گئی کہانی یا لطیفہ جس میں مقفع اور مسجع عبارتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی 5ویں معنی یہاں پر معتبر ہیں، اسی کو مراد لیا گیا ہے۔ مقفع اور مسجع، اس سے کیا مراد ہیں؟ تو مقفع سے مراد وہ الفاظ ہیں جو ہم قافیہ ہو، جن کی آوازیں ایک طرح ہوں، اور مسجع جس میں سجع بندی کی رعایت کی گئی ہو، یعنی جو آپس میں متوازی ہو، ان کا وزن ایک جیسا ہو۔ اسی طرح حروف کے اعتبار سے بھی وہ برابر سرابر ہو، یعنی جو عبارات ہیں اس میں ایک عبارت میں، ایک کلمے میں جتنی حروف ہو، تو اسی طرح دوسرے کلمے میں بھی اتنے ہی حروف استعمال ہو۔ اس صنف میں چونکہ الفاظ کی خوبصورتی اور تعبیرات کی حسن اور سجع بندی پر زور دیا جاتا ہے، اور معانی اور مطالب کو ثانوی درجے میں توجہ دی جاتی ہیں، یہی وجہ ہوتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں طلبہ کے ہاں الفاظ کا ایک بھاری بھرکم ذخیرہ وجود میں آتا ہے، اور ان کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ اس مقامات کی مقبولیت کی بھی بنی، جو کہ آخر میں رتبہ اور مقام کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اسی طرح اس صنف کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اس حوالے سے ادبا نے لکھا ہے کہ اس صنف کی ابتدا 5ویں صدی کے عظیم ادیب علامہ بدیع الزمان ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے 400 مقامے لکھے تھے، جس میں سے 53 مقامے چھپ کر اب تک پہنچے۔ صاحب مقامات نے بھی انہی کی اقتداء اور اتباع کرتے ہوئے اس صنف میں زور آزمائی کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 200 مقامے لکھ ڈالے، جس میں سے 50 کا خود ہی انتخاب کر کے باقی 150 کو ضائع کر دیا۔ آپ کے علاوہ دیگر اساتین علم میں سے علامہ زمخشری، علامہ سیوطی، علامہ احمد ابن ابی بکر رازی، ابن الجوزی وغیرہ جیسے اساتین علم نے بھی مقامے لکھنے کی کوشش کی، لیکن جو مقبولیت اور جو مقام صاحب مقامات کو حاصل ہوا، وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آیا ہو۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد تھی، قاسم آپ کا نام تھا، علی آپ کے والد کا نام تھا، محمد آپ کے دادا کا نام تھا، عثمان آپ کے پردادا کا نام تھا، حریری اور بصری کے ناموں سے آپ موسوم تھے۔ حریری آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ حریر عربی میں ریشم کو کہا جاتا ہے، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ریشم کا کاروبار کرتے تھے تو اسی مناسبت سے آپ حریری کہلائے، اور بصری چونکہ آپ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور بصرہ کے ایک گاؤں مشان کے علاقے میں آپ نے آنکھ کھولی 446 ہجری کو، اس لیے آپ بصری بھی کہلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا، اور آپ بہت بڑے ذہین آدمی تھے، اپنے وقت کے بڑے ادیب اور باکمال شخص تھے۔ آپ نے بہت سارے علوم کے ساتھ ساتھ ادب میں بہت بڑا نام پیدا کیا، اور اس میں آپ نے کافی تصنیفات بھی کیے، جن میں سے 2 مقالوں کو بہت زیادہ شہرت ملی، ایک مقالہ سینیہ اور دوسرا مقالہ شینیہ۔ سینیہ میں ہر لفظ جو ہے وہ مقالے کا سین پر مشتمل ہوتا ہے، اور شینیہ میں ہر لفظ جو ہے وہ شین پر مشتمل ہے۔ اور بالآخر 515 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ ہی میں وفات پائی۔ مقامات کا تعارف کے حوالے سے ادبا ذکر کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک تو راوی کا کردار رکھا، اور ایک جو مرکزی کردار تھا وہ جس کو ہم ہیرو سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ 2 کردار پر آپ نے مقاموں کی بنیاد رکھی۔ راوی اس کا نام آپ نے رکھا حارث ابن حمام۔ حارث کھیتی باڑی کرنے والے کو کہتے ہیں عربی میں، اور حمام جو اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہو۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہر آدمی جو ہے وہ حارث ابن حمام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ کسب ضرور کرتا ہے اور اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ابو زید سروجی کی بات ہے تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ایک فرضی نام ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، لیکن بعض دیگر فرماتے ہیں کہ ابھی جو اگلا وہ پوائنٹ اور نقطہ ہمارا آنے والا ہے جس میں ہم مقامات لکھنے کی وجہ جانیں گے، تو اس میں وہ جو وجہ بنی تھی، یعنی وہ بوڑھا آدمی جس نے مسجد بنی حرام میں فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا اور سارے لوگوں کو اس نے متاثر کیا تھا، اور اسی کو بنیاد بنا کر علامہ حریری نے مقامے لکھنے شروع کیے تھے، تو وہ مطہر ابن سلام تھا اور اس زمانے کا بہت بڑا ادیب تھا، اس کی کنیت ابو زید سروجی ہیں۔ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہیں، اور یہ ابو زید سروجی جو ہیں وہ بہت بڑے ادیب اور ایک قادر الکلام آدمی ہوتا ہے، کلام کے جتنی بھی اصناف ہیں ان سب پر اس کو قدرت حاصل ہوتی ہیں، اور یہ بڑا شاطر اور مکار بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جہاں کہیں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب بھی ان کی ملاقات ہو تو آپس میں یہ خواہ یا ابو زید سروجی جو ہے وہ کوئی ادبی ایک فن کا اظہار کرتا ہے، اور جس کو پھر راوی حارث ابن حمام روایت کرتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ان کی ملاقات عدالت میں ہوتی ہیں، کبھی ان کی ملاقات کسی بادشاہ کے دربار میں ہوتی ہیں، کبھی سفر میں ملاقات ہوتی ہیں، کبھی کسی ادبی مجلس میں ہوتی ہیں، اور وہاں پر اسی طرح ابو زید سروجی کوئی ادبی صنف اور کمال ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بڑی شاطرانہ چال چل کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر حارث ابن حمام روایت کرتے ہیں۔ جہاں تک مقامات لکھنے کی وجہ کا بیان ہے تو جیسے میں نے اس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ مسجد بنی حرام جو بصرہ میں واقع تھی، وہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے، تو ایک نووارد یعنی نیا اجنبی آدمی جو بوڑھا بھی تھا اور بدحال بھی تھا، وہ ایک بھرے محفل میں کھڑا ہوتا ہے اور بڑے فصیح و بلیغ اور روانگی کے ساتھ ایک پر اثر تقریر کرتا ہے جو سارے حاضرین کو متاثر کرتا ہے، جہاں پر صاحب مقامات ابو محمد قاسم
بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو وہ آدمی اپنی تقریر میں بڑے فصیح و بلیغ عبارات اور بڑے حسین و جمیل جو ہے وہ الفاظ اور تعبیرات اپناتا ہے، اور اپنی بدحالی کی شکایت کرتا ہے، اور رومیوں کے ہاتھوں اپنے بیٹے کی قید ہونے کی بھی ان کو خبر دیتا ہے اور شکوہ کرتا ہے۔ تو صاحب مقامات اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور جب گھر لوٹ آتے ہیں تو شام کے وقت کچھ ادبا مزید ان کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو صاحب مقامات ان کے سامنے اس شخص کے خطبے کا ذکر کرتا ہے، تو وہ لوگ بھی ان کے خطبے سنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے خطبات جو اس کے سنے ہوئے خطبے سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر صاحب مقامات کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی اس صنف میں کام کروں اور میں بھی مقامیں لکھنا شروع کر دوں۔ جہاں تک مقامات حریری کا رتبہ اور مقام کے حوالے سے ادبا کی آراء ہیں، یا اس کا رتبہ اور مقام عربی ادب میں ہیں، تو اس حوالے سے یہ تو اس کی مقبولیت اور اس کی اہمیت یہ تو بالکل واضح ہیں، لیکن چند ایک مشہور ادبا کی آراء ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا۔ تو اس میں سے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اقسم باللہ و آیاتی ہیں، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی اور اس کی نشانیوں کی، و مشعر الحج و میقاتی، اور اس طرح مشعر حج اور میقات کی، بأن الحریری حری بأن تکتب بتبر مقاماتی، کہ یہ حریری جو ہیں یہ اس بات کے مستحق ہے کہ اس کے مقامات کو سونے سے لکھا جائے، تو یہ بہت بڑی اہمیت کی کتاب ہیں، اس قول سے ان کے اس قول سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ابو الفتح مطرزی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی ادب کی کتابیں دیکھی، میں نے مقامات جیسی کتاب مجھے نہیں ملی، اس کی جو حسن اسلوبی ہیں اور اسی طرح اس کی جو تالیف اور تصنیف کی ترتیب ہیں، یقیناً یہ ایک پیشکش ہیں اور یہ ایک فخریہ اور مکمل عجیب و غریب کتاب ہیں۔ اسی طرح ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو 20ویں صدی کے بہت بڑے ادیب ہیں، اور ان کو ان کی ایک عربی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین پر شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ عربوں کی یونیورسٹیوں میں بھی تعلیمی کمیٹیوں کے رکن ہوتے تھے، تو آپ نے مقامات کے حوالے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو عربی ہم نے سیکھی ہیں وہ اس مقامات جیسی کتابوں سے ہم نے سیکھی ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل کتاب ہیں، اور عربی ادب میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج ہم نے مقامہ کے حوالے سے، اسی طرح مقامات حریری کے مصنف کے تعارف کے حوالے سے بات کی، پھر مقامات کا تھوڑا سا تعارف پیش کیا اور اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، اور اس کا رتبہ اور مقام آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو آج ہم اس سبق کو اچھی طرح اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، اور لفظ مقامہ کی جو تحقیق ہوئی اور اس کا جو معانی جو بیان کیے گئے اور جو معنی یہاں پہ لیا گیا، تو اس کو ہم اچھی طرح خوب ذہن نشین کر لیں، اور پھر مقامات کا تعارف اور اس کی وجہ، لکھنے کی جو وجہ بنی اور اس کا رتبہ اور مقام، اس کو بھی ہم خوب ازبر کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، ملاقات ہوتی ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔